تو آج ہمارے سامنے اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی بنیادی اور گہرا موضوع ہے۔ جی، قیامت کا دن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تصور۔ بالکل۔ ہماری معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے کیسے نکالیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ذریعے میں جو واقعات کی ترتیب بیان کی گئی ہے اس کو سمجھیں۔ جی، یعنی دنیا کے خاتمے سے لے کر حتمی فیصلے تک۔ ہاں، اور اس پورے منظر نامے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کردار کیا ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ ذریعہ قیامت کی جو تصویر کشی کرتا ہے وہ صرف خوف اور دہشت کی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس میں ایک طرف جہاں اعمال کی جواب دہی کا شدید احساس ہے، ہاں، وہیں دوسری طرف رحمت اور شفاعت کے ذریعے امید کا ایک بہت بڑا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ یعنی خوف اور امید کا ایک توازن۔ بالکل، اور یہ توازن ہی اس پورے بیانیے کو بہت طاقتور بناتا ہے۔ شروع ہوگا جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کوئی بھی نہیں۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جی، اور قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ تو یہ پہلا سور ہر چیز کے خاتمے کا اعلان ہے۔ بالکل، ذریعہ کہتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ یعنی مکمل فنا کا منظر۔ جی، ہر وہ چیز جسے ہم ٹھوس اور دائمی سمجھتے ہیں وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے گی۔ اور اس مکمل خاموشی اور فنا کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو زندگی کا سور ہے۔ ہاں، زندگی کا سور۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اللہ آسمان سے ایک خاص قسم کا پانی برسائے گا اور تمام انسان زمین سے ایسے اگنا شروع ہو جائیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ بالکل، یہ دوبارہ جی اٹھنے کا مرحلہ ہے۔ ہر روح جو دنیا میں آئی تھی اسے ایک نیا جسم دیا جائے گا اور وہ ایک میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ میدان حشر؟ جی، میدان حشر۔ اور یہاں سے اس دن کی اصل ہولناکی شروع ہوتی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کا ذکر ہے جو اس دن کی کیفیت کو واضح کرتی ہے۔ جی، وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، بغیر کپڑوں کے اور غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ اس پر انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ یہ جملہ ہی کافی ہے اس دن کی شدت کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل۔ اور اس سختی کو مزید بڑھانے کے لیے ذرائع بتاتا ہے کہ سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ فاصلہ صرف 1 میل کا رہ جائے گا۔ صرف 1 میل؟ جی، ذرا سوچیں، آج کروڑوں میل دور سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور یہ دن کوئی 24 گھنٹے کا بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ 50,000 سال کے برابر طویل ہوگا۔ 50,000 سال؟ اس کا تو تصور بھی ناممکن ہے، اتنے لمبے عرصے تک ایسی شدید گرمی میں کھڑے رہنا۔ اور ذریعہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اچھا؟ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ پر لگام کی طرح چڑھا ہوگا اور وہ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ یہ صرف جسمانی اذیت نہیں، یہ تو شدید بے بسی اور انتظار کا عذاب ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسانیت اپنی بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ دنیا کے فرعون، بادشاہ، طاقتور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اور سب کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح یہ انتظار ختم ہو، چاہے فیصلہ کچھ بھی ہو۔ اسی لمحے شفاعت کی تلاش شروع ہوگی۔ اور یہ تلاش بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگ سب سے پہلے انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ جی، ابو البشر کے پاس۔ وہ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ سفارش کیجئے۔ لیکن ان کا جواب بہت ہی حیران کن ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی کیا، نہ آئندہ کرے گا۔ اور وہ اپنی لغزش کو یاد کر کے کہیں گے، نفسی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا انکار صرف ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس دن اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں بات کرنا کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ یہ کوئی عام دربار نہیں ہوگا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ جی، پھر وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے اپنی فکر ہے۔ ہر نبی، اللہ کا ہر مقرب پیغمبر اس دن سفارش کرنے کی ہمت نہیں پائے گا۔ تو یہ سارے انکار ایک طرح سے سٹیج تیار کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے یہ سب انبیاء معذرت کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور جو ہستی اس کام کو انجام دے گی اس کا مقام بھی معمولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جی، سب سے بڑی شفاعت جو کسی خاص ہستی کے لیے ہی مخصوص ہے۔ آخر میں جب انسانیت ہر دروازے سے مایوس ہو جائے گی تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے، لیکن ایک امید دلائیں گے۔ کیا امید؟ وہ کہیں گے کہ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تب ساری مخلوق امید اور مایوسی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی۔ اور یہاں مکالمہ بدل جاتا ہے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اپنی فکر ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، یعنی ہاں، یہ میرا ہی کام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پوری انسانیت کے لیے امید کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد کا منظر ذریعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور ایک طویل سجدہ ہوگا وہ۔ جی، اور آپ اللہ کی ایسی حمد اور تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ ہی اس کے الفاظ آپ کو اس وقت سے پہلے سکھائے گئے ہوں گے۔ اس طویل سجدے اور حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ وہ اجازت ہے جس کے بعد اس قیامت کے دن کا سب سے بڑا مرحلہ یعنی حساب کتاب شروع ہوگا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شفاعت تمام انسانیت کے لیے ہوگی تاکہ ان کا انتظار ختم ہو اور حساب شروع ہو۔ اچھا، تو حساب شروع ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ذریعہ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے جس کے مطابق بندے سے 5 بنیادی سوال ہوں گے۔ 5 سوال۔ کون کون سے؟ اپنی عمر کہاں گزاری، خاص طور پر جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور 5واں؟ اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ صحیح، یہ صرف عبادات کا حساب نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا آڈٹ ہے۔ بالکل، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ کہا گیا کہ جس کی نماز درست نکلی اس کے باقی معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ حساب کتاب کے بعد پھر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جی، جو نیک ہوگا اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے دوسروں کو دکھائے گا، اور جس کا معاملہ خراب ہوگا اسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جو شدید ذلت اور رسوائی کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد اعمال کو تولنے کا مرحلہ آئے گا، ایک ترازو یعنی میزان نصب کیا جائے گا۔ اور اس میزان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم حدیث کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن ترازو میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا وہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ اور دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے۔ یعنی دین صرف چند رسومات کا نام نہیں بلکہ اس کی روح معاملات اور اخلاقیات میں ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو حساب ہو گیا، اعمال نامے مل گئے اور میزان میں وزن بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ تو شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ جی،
पुल सिरात का मरहला। ذریعہ اس پل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ इसके बारे में बताया गया है कि वो जहन्नुम के ऊपर नस्ब एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। اور سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا؟ हर शख्स को, वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जो मोमिन होंगे वो अपने आमाल से हासिल होने वाली रोशनी में इस पुल को उबूर करेंगे। کیسے؟ مطلب رفتار کیسی ہوگی؟ कुछ बिजली की तेजी से, कुछ हवा की रफ्तार से, कुछ दौड़ते हुए और कुछ घिसटते हुए सलामती से गुजर जाएंगे। اور جن کے پاؤں دنیا میں نیکی کے راستے پر نہیں جمے تھے وہ اس پل پر بھی قدم نہیں جما سکیں گے اور سیدھا نیچے دہکتی ہوئی جہنم میں گر پڑیں گے۔ جی یہاں آ کر بظاہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ جہنم میں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ذریعہ بتاتا ہے کہ شفاعت کا اصل اور سب سے امید افزا حصہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جی ہاں، شفاعت عظمیٰ تو تمام انسانیت کے لیے تھی تاکہ حساب شروع ہو، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفاعت اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شروع ہوگی۔ اور اس محبت اور فکر کا عالم کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ اور وہ ان پر بیٹھیں گے۔ لیکن میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت کا کوئی فرد پیچھے رہ جائے۔ یہ اپنی امت کے لیے فکر مندی اور محبت کی انتہا ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں میں بھی اس وقت تک شریک نہیں ہونا چاہتے جب تک ان کی امت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ جی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ اپنی امت کے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حساب میں جلدی کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ تو اللہ کی رحمت سے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ لیکن معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ذریعے میں امید کو اس کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی نہیں بھولیں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے رب کے حضور سجدے میں گروں گا اور شفاعت کی درخواست کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، اے محمد سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ جی، اور پھر آپ کو اجازت ملے گی۔ اجازت ملے گی کہ جائیے اور اپنی امت میں سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اور یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، گناہ گار امتیوں کو جہنم سے نکالیں گے، ان کی پہچان ان کے سجدے کے نشانات سے ہوگی جو آگ پر حرام ہوں گے۔ پھر آپ واپس آ کر سجدہ کریں گے اور مزید کی درخواست کریں گے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی شرط کو اور کم کر دے گا، یہاں تک کہ اجازت ملے گی کہ جس کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس وقت تک جب تک ذریعہ کے مطابق جہنم کا داروغہ مالک پکار اٹھے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے کسی ایک ایسے شخص کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ غضبناک ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفاعت کا وہ مقام ہے جو کسی اور نبی یا رسول کو عطا نہیں کیا گیا۔ بالکل نہیں۔ تو اگر ہم اس پورے بیانیے کو سمیٹیں تو یہ ایک سفر ہے۔ جی، ایک مکمل سفر۔ یہ سفر قیامت کی دہشت اور انسان کی مکمل بے بسی سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ انبیاء کی معذرت سے گزرتا ہوا اس مایوسی تک پہنچتا ہے جہاں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک امید بن کر سامنے آتی ہے۔ اور یہ امید صرف حساب شروع کروانے تک محدود نہیں بلکہ جہنم کے اندر سے اپنی امت کے آخری فرد کو نکال لانے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف اپنے اعمال کی جواب دہی کا ایک سخت، ناقابل فراموش احساس ہے، جی، یہ خوف کہ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے امید کا ایک اتنا بڑا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے کہ انسان مایوس نہ ہو۔
بالکل، اسلامی عقیدے کا یہ توازن جسے خوف اور رجا کہتے ہیں وہ یہاں اپنی پوری شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ صرف ڈرانے والا بیانیہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان کی ایک معمولی سی چنگاری بھی دل کے کسی کونے میں باقی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق موجود ہے تو رحمت اور شفاعت کی امید باقی رہتی ہے۔ یہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ گناہ کے بعد مایوسی سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی بالکل۔ اس گفتگو کے آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ ذریعے میں ہم نے سنا کہ اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر آخرت میں کامیابی کا ایک حتمی پیمانہ ہمارا روزمرہ کا کردار اور دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے تو اس حقیقت کا ہماری آج کی ترجیحات اور زندگی گزارنے کے طریقے پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ بالکل یہی سوچنے کی بات ہے۔